میرا بھائی ایک سرجن ہے، کافی اچھا سرجن ہے. اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میرا بھائی ہے، بلکہ واقعی اچھا سرجن ہے. کیونکہ بہن بھائی والی بات ہوتی تو وہ بھی میری تعریف کرتا. اس سے اس کے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کے ایک گروہ نے آ کے بڑے جذباتی پن سے ایک دفعہ پوچھا کہ اگر آپ کو نمرہ احمد کی کتاب اور تاریخی کتاب میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو کس کا کریں گے؟ تو آگے سے بولا، ظاہر ہے تاریخی کو تو بھی پڑھوں گا، نمرہ کی کتابیں کون پڑھتا ہے؟ وہ ڈاکٹرز برا مان کر بولی کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان کی کتابیں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ بولا، مجھے بس یہ معلوم ہے کہ بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں. اس کی اس بے وفائی کے باوجود میں کہہ رہی ہوں کہ وہ اچھا ڈاکٹر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماشاءاللہ واقعی اچھا ڈاکٹر ہے. ایک دفعہ اس کے پاس ایک مریضہ آئی. اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب میری طبیعت خراب رہتی ہے، کمر میں درد رہتا ہے، ذرا سا چلوں تو سانس پھول جاتا ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، اٹھ کے بیٹھنا اور بیٹھ کے کھڑے ہونا تکلیف دہ ہے، جسم ہے کہ پھولتا ہی جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی میرے جسم میں اتنی ہوا کیسے بھر گئی ہے، اتنی عجیب سی کیوں ہو گئی ہوں میں. بھائی نے ضروری معائنہ وغیرہ کیا اور کہا کہ بی آپ کو ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ نے بہت تحمل سے سننا ہے اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا. وہ بولی، ڈاکٹر صاحب میں بری خبر سننے کے لیے تیار ہوں، بس آپ میرا مرض اور علاج بتائیں. ڈاکٹر نے کہا کہ جو میں بتانے چاہ رہا ہوں اس کو قبول کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. آپ نے دل تھام کے اس بات کو سننا ہے اور اس پر یقین کرنا ہے. وہ پریشانی سے آگے ہوئی اور بولی کہ بتائیں، میں تیار ہوں، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ بھائی نے گہری سانس لی اور بولا، بی آپ موٹی ہیں. اس عورت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر ماتھے پہ بل پڑے. ہائے ڈاکٹر صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ باقاعدہ برا مان کے بولی، میرا جسم صرف پھولا ہوا. جی نہیں، آپ موٹی ہیں. شاباش، وزن کم کریں ورنہ ڈائبٹیز کا خطرہ ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ عورت وہاں سے بہت ہی خفا اٹھی اور دوبارہ میرے بھائی کے پاس نہیں آئی. یہ موٹے ہونے کے بعد کا پہلا فیز ہوتا ہے جب ارد گرد کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ موٹے ہو رہے ہیں، لیکن ہم ڈینائل میں ہوتے ہیں. اب ہم کل والے قصے کی طرف واپس آتے ہیں. چند برس پہلے جب میں روز کے 2 سموسے کھاتی تھی تو میرے ارد گرد کے لوگوں نے مجھے احساس دلانا شروع کیا کہ میرا وزن بڑھ رہا. پہلا مرحلہ ڈینائل کا تھا. شروع میں جب لوگوں نے مجھے کہنا شروع کیا کہ آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تو میں نے کندھے جھکا کر کہا کہ بھئی مجھے اپنے آپ سے محبت ہے اور میں کافی پر اعتماد ہوں، سو میں جیسی ہوں ویسی ٹھیک ہوں. اگلا مرحلہ وہ تھا جو عموماً یوم آخرت سے متعلق ہم سب مسلمانوں کا ہوتا ہے. اچھا بھائی، نیکیاں بڑھاپے میں کر لیں گے، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے. اچھا بھائی، کبھی نہ کبھی معافی مانگ لیں گے اللہ سے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر ہی دینا. آخر میں ہم ہر چیز ٹھیک کر لیں گے. ایسے میں وزن کے بارے میں سوچتی تھی. وزن ہی ہے نا یار، تو ڈائٹ کر لوں گی، ٹھیک ہے، ایکسرسائز کر لوں گی، ٹھیک ہو جاؤں گی. پہلے بھی تو فٹ تھی نا، جو چیز میں نے پہلے کی تھی وہ واپس ہونا میرے لیے مسئلہ تو نہیں ہے، میں کر لوں گی. ہر شخص اپنے آپ کو عمومی اصولوں سے بالاتر اور مخصوص مراد کا حامل سمجھتا ہے. باقی لوگوں کو علم نہیں، لیکن ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا، ہر چیز ٹھیک کر لیں گے، ہم پتلے بھی ہو جائیں گے، مسئلہ کیا. اگلا مرحلہ قدرے گھبرانے والا تھا. پہلی دفعہ مجھے اپنے وزن پہ گھبراہٹ ہوئی. کیا مصیبت ہے، یہ بڑھتا ہی جا رہی ہے، کم کیوں نہیں ہو رہا، یہ رک کیوں نہیں رہا، مجھے کچھ کرنا ہوگا. لیکن کیا؟ پھر میں نے اس ٹاپک کو ریسرچ کرنا شروع کیا. گوگل زندہ باد، وہ طرح طرح کی ڈائٹ سے بھرا ہوا تھا. کچھ سمجھ نہیں آیا، کچھ سمجھ میں آیا، مگر میں نے سوچا کہ وہی کرنا چاہیے جو ساری دنیا پتلا ہونے کے لیے کرتی ہے. میں نے ڈائٹ شروع کی اور تیل والے کھانے چھوڑ دیے. میرا وزن کم نہیں ہوا. میں نے واک شروع کی، میرا وزن کم نہیں ہوا. میں نے ورک آؤٹ ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے ایکسرسائز بھی شروع کر دی، میرا وزن کم نہیں ہوا. میں ایکسرسائز مشین گھر لے، میں نے ڈمبلز خریدے، میں نے یوگا میٹ خریدا، میں ان سب کو استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن میرا وزن کم نہیں ہوا. میں نے پروٹین ڈائٹ شروع کی، یعنی کہ کاربز
چھوڑ دیے، لیکن میرا وزن کم نہیں ہوا۔ میں نے کھانا کم کیا، کاربز برن کرنے شروع کیے، براؤن بریڈ کی صورت میں لیتی تھی میں کاربز، تیل ختم کر دیا، لیکن میرا وزن کم نہیں ہوا۔ میں نے پورشن کنٹرول کرنا شروع کیا، جو کھاؤں کم کھاؤں، صحت مند چیزیں کھاؤں، میٹھا تو زندگی سے نکال دیا، لیکن میرا وزن کم نہیں ہوا۔ میں بار بار ہر طریقہ استعمال کرتی جو لوگ استعمال کرتے تھے، لیکن ہر دفعہ مجھے ناکامی ہوتی تھی۔ ناکامی کے بعد میں چند ہفتے بعد واپس اپنی پرانی حالت میں آتی، کچھ دن سموسے کھاتی اور پھر دوبارہ سے پرعزم ہو کر ڈائٹ سٹارٹ کرتی، لیکن میرا وزن ہل نہیں رہا تھا، کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں ہر وزن کم کرنے والے سے پوچھتی آپ نے وزن کیسے کم کیا؟ کوئی کہتا پروٹین ڈائٹ، کوئی کہتا کیٹو ڈائٹ، کوئی کہتا سوئمنگ، تو کسی نے ایکسرسائز بتائی، کوئی سیزر سلاد کہتا، کوئی کہتا صبح نہار منہ لیمو پیو، کوئی کہتا لنچ کے بعد پانی میں ایپل سائڈر ملا کے پیو۔ میں نے وزن بھی اٹھائے، یوگا بھی کیا، میں نے سب کچھ کیا جو لوگ اور جو گوگل کہتا تھا وہ، لیکن مجھے فرق کوئی نہیں پڑا۔ 1-2 کلو جو ہے وہ مشکل کم ہوتا اور پھر وزن وہیں رک جاتا۔ میں سوچتی یار لوگ کیسے وزن کم کرتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا ایسے خاندان یا دوست جنہوں نے 20-20 کلو وزن کم کر کے اپنی زندگی بدل ڈالی ہوتی ہے۔ میں نے ایسے لوگوں سے جب پوچھا، سب نے مجھے مختلف باتیں بتائیں۔ کیا لوگ درست بتاتے ہیں یا پھر لوگ جھوٹ بول کر اپنی اصل بات چھپاتے ہیں؟ وہ اصل فارمولا جس کو استعمال کر کے ان کا وزن کم ہوا تھا، مجھے وہ جاننا تھا۔ میں نے وہ 7 دن والی ڈائٹ نہیں تھی، وہ بھی ٹرائی کی، جس میں 7 دن میں 7 کلو وزن کم ہوتا ہے۔ میرا 2-3 کلو وزن گرا اور پھر فوراً سے 4 کلو بڑھ گیا۔ یہ میری زندگی کا ایک فرسٹریشن بھرا دور تھا۔ میری سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیا کرو جس سے وزن کم ہو۔ آپ نے 2 طرح کے موٹے لوگ دیکھے ہوں گے، ایک وہ جو دبلے پتلے ہو گئے اور مسکرا کے سادگی سے کہتے ہیں ہم نے تو پروٹین ڈائٹ یا کیٹو ڈائٹ یا ایکسرسائز کی اور پتلے ہو گئے۔ دوسرے وہ لوگ جو ابھی تک موٹے ہیں اور بیچارے تھک ہار کے کہتے ہیں ہم نے سب ٹرائی کیا لیکن پتلے نہیں ہوا۔ وہ واقعی جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، انہوں نے واقعی سب ٹرائی کیا تھا لیکن ان کا وزن کم نہیں ہوتا اور کوئی میڈیکل ایشو بھی نہیں ہوتا، کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی، پھر بھی ان کا وزن 10 سے مس نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ؟ میں نے قریباً 2 برس تک اپنے وزن کو کم کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ہر کچھ ہفتے بعد پہلے کی پوزیشن پہ وزن آ جاتا، بہت کچھ خود پہ حرام کیا، لیکن میرا وزن تھا کہ وہیں کا وہیں، بلکہ کبھی کبھی بڑھ بھی جاتا۔ پھر ایک دن میں نے ایک طریقہ ٹرائی کیا۔ یہ طریقہ نہ تو میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا اور نہ مجھے کسی نے بتایا تھا، شاید بتایا بھی ہو لیکن میں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ یہ وہ راز ہے جو بہت سے لوگ بتا بھی دیتے ہیں لیکن اس کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کہ جب میں دوبارہ وزن کم کرنے کی ہمت کروں گی یا سوچوں گی تو اس طریقے کو ضرور ٹرائی کروں گی، اور جیسے ہی میں نے وہ کرنا شروع کیا میرا وزن کم ہونے لگا۔ میں نے چند ماہ میں کئی پاؤنڈ وزن کم کر کے ایک دفعہ پھر سے فٹ لوگوں کے فہرست میں خود کو شامل کر دیا، لیکن مجھے مزید فٹ ہونا تھا۔ اس کے بعد بھی میں نے اسی طریقے پہ کاربند رہا اور زیادہ فٹ ہو گئی۔ پھر کچھ عرصہ میں نے لاپرواہی کی اور اس طریقے کو چھوڑ دیا تو میرا وزن دوبارہ سے بڑھ گیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میں اسے کم کر لوں گی، کیونکہ اب مجھے وہ راز مل گیا تھا جس دنیا کے ہر انسان نے آج تک وزن کم کیا تھا۔ وزن صرف اسی طریقے سے کم ہوتا ہے۔ اب میرا وزن بڑھ جائے تو میں اسی طریقے پہ واپس چلے جاتی ہوں، میرا وزن کم ہو جاتا ہے۔ کچھ مہینے میں اپنا خیال نہیں رکھتی اور واپس فاسٹ فوڈ کھانے لگتی ہوں، لیکن جیسے ہی احساس ہوتا ہے کہ میرا وزن بڑھ رہا ہے تو میں اپنے خفیہ کلیے کی طرف واپس آ جاتی ہوں اور بس ہر ہفتے صحت مندانہ طور سے وزن کم ہونے کا لگتا ہے۔ وزن کم کرنا اور وزن کم رکھنا ایک لائف لانگ اسٹرگل ہے، یہ زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ بس جب ایک دفعہ معلوم ہو جائے نا کہ وزن کیسے کم کرنا تو آپ دوبارہ موٹے ہونے سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں تو وہ راز لگ جاتا ہے نا جس کی تلاش میں آج کل دنیا کا ہر تیسرا بندہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے وزن کیسے کم کیا، وہ کیا طریقہ تھا میرے لیے جو کام کر گیا؟ آپ کے خیال میں ویسے وہ کیا ہو سکتا ہے؟
آپ نے سنا ہوگا نا کہ کچھ لوگ کیٹو ڈائٹ کر کے اپنا وزن کم کر لیتے ہیں. غلط. وہ لوگ آپ کو اصل بات نہیں بتاتے کیونکہ کیٹو ڈائٹ سے وزن کم ہوتا ہی نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ پروٹین ڈائٹ یعنی پروٹین کا انٹیک سے وزن کم لیتے ہیں اور اس سے اپنا وزن کم کرتے ہیں. بالکل غلط. اس ڈائٹ سے بھی وزن کم نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کیلوری کنٹرول کیا یعنی پورشن کنٹرول کیا، سب کھاتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا. ایک دفعہ پھر غلط. اس سے بھی وزن کم نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سوئمنگ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، واک کرتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے کہ ورزش سے بھی وزن کم نہیں ہوتا، یہ بھی طریقہ کارگر نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کارڈیو ایکسرسائز کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم وزن اٹھاتے ہیں، اسٹرینتھننگ ٹریننگ لیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کیلوریز گن گن کے کھاتے ہیں، جتنی کیلوریز برن کرتے ہیں اس سے کم کھاتے ہیں، مگر اس سے بھی وزن کم نہیں ہوتا. کچھ کہتے ہیں ہم صرف واک کرتے ہیں یا فٹ رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے کیونکہ واک سے وزن کم نہیں ہوتا. سچ یہ ہے کہ وزن ان میں سے کسی بھی ڈائٹ، کسی ایکسرسائز سے کم نہیں ہوتا. یہ بات آج آپ لکھ لیں. وزن کسی ٹوٹکے، کسی دوائی سے کم نہیں ہوتا. وزن کسی لیموں کے رس یا گرین ٹی سے بھی کم نہیں ہوتا. وزن صرف ایک طریقے سے کم ہوتا ہے جسے میں نے کم کیا. آج تک دنیا میں اگر کسی نے خود سے وزن کم کیا ہے تو وہ اسی طریقے سے کیا، اور یہ وہ واحد طریقہ ہے جو کام کرتا ہے. یہ وہ واحد فارمولا ہے جس سے آپ پتلے اور فٹ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی آپ پہ اثر نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں غلط کہہ رہی ہوں، آپ کہیں کہ لوگوں کا ڈائٹ سے، ایکسرسائز سے وزن کم ہوا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا ہوتا تو ہر ڈائٹ کرنے والا، ہر جم جوائن کرنے والا انسان فٹ ہوتا. کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے. کیونکہ جو لوگ وزن کامیابی سے کم کر لیتے ہیں وہ دراصل ایک چیز کرتے ہیں، اور وہ ایک چیز میں نے بھی کی تھی، اور صرف وہی ایک چیز اثر کرتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپ نے اب کیا کبھی آپ کی کوئی چیز کمرے میں کہیں کھوئی؟ آپ سارے گھر میں سے ڈھونڈتے ہیں لیکن وہ آخر اگر آپ کو وہیں سے ملتی ہے جہاں آپ نے کھویا ہوتا ہے. چابی سائڈ ٹیبل کے پیچھے ہی گری ہوتی ہے، والٹ تکیے کے نیچے ہی پڑا ہوتا ہے، چارجر اسی ڈرار میں ہوتا ہے جہاں آپ نے رکھا ہوتا ہے. آپ بس اسے ادھر ادھر پورے گھر میں تلاش کر رہے ہوتے. وہ وہیں ہوتی ہے جہاں آپ نے اسے کھویا ہے. آپ نے موٹاپے کے ہاتھوں اپنی صحت کہاں کھوئی تھی؟ اگر آپ موٹاپے سے نجات چاہتے ہیں تو آپ کو واپس اسی جگہ جانا ہوگا جس نے آپ کو موٹاپا عطا کیا تھا. کیا سمجھے؟ جس چیز نے آپ کو موٹا کیا ہے وہی چیز آپ کو فٹ کر سکتی ہے. کوئی ڈائٹ، کوئی ایکسرسائز، کوئی ٹوٹکا آپ کو پتلا نہیں کر سکتا. صرف وہی چیز کرے گی اور وہی شے کرے گی. مجھے کس شے نے موٹا کیا تھا؟ سموسوں نے؟ زیادہ کھانے نے؟ نہیں، مجھے نہ سموسوں نے موٹا کیا تھا نہ جنک فوڈ نے. مجھے ایک چیز نے موٹا کیا تھا جس نے آج تک بنا بیماری کے ہر موٹا ہونے والے کو موٹا کیا ہے، اور وہ یہی چیز ہے جس سے آج تک کسی نے اگر وزن گھٹایا تو گھٹایا ہے. موٹاپا ایک بیماری ہے تو اس کا وائرس جو شے آپ کو لگاتی ہے نا، وہی شے اس کی ویکسین بھی ہے. زہر بھی وہی ہے، تریاک بھی وہی ہے. آپ میری کہانی کو پھر سے سنیں. کیا میرا وزن سموسے کھانے سے بڑھا؟ میرا وزن ہر روز سموسے کھانے کی عادت سے بڑھا. وہ ایک چیز جو موٹاپا آپ کو بخشتا ہے وہ ہے عادت، روٹین، تسلسل، دہرائے جانے کا عمل. ہر روز پابندی سے زیادہ کھانے کی روٹین، ہر روز کی محنت، ہر روز کی کوشش، ہر روز کی عادت، یہاں تک کہ وہ عادت روٹین بن جاتی ہے. آپ پہلے دن موٹے نہیں ہوتے، کچھ دن جنک کھا کے پھر موٹے ہوتے. اور اگر آپ کچھ دن جنک کھائیں اور پھر چھوڑ دیں تو آپ موٹے نہیں ہوتے. آپ کچھ ہفتے یا کچھ مہینے مسلسل ضرورت سے زیادہ کھانے کی عادت سے موٹے ہو جاتے ہیں. آپ کسی شے کو روٹین میں زیادہ کھا لینے سے موٹے ہو جاتے ہیں. اور روٹین وہ واحد چیز ہے جو وزن گھٹا بھی سکتی ہے. روٹین وہ واحد فارمولا ہے جس سے آج تک صحت کے ساتھ وزن گھٹانے والوں نے وزن گھٹایا ہے. کوئی ڈائٹ کام نہیں کرتی، کوئی ایکسرسائز کام نہیں کرتی، کوئی واک کام نہیں کرتی اگر وہ روٹین کے بغیر ہو. کوئی دوا اثر نہیں کرتی اگر وہ روٹین سے پابندی سے نہ لی جائے.
آپ پتلے ہونے والوں سے اشتیاق اور حضرت سے پوچھتے ہیں کہ کس چیز سے انہوں نے وزن کیا، اور وہ سادگی سے کہتے ہیں کیٹو ڈائٹ یا پروٹین ڈائٹ یا فلاں ورک آؤٹ یا جاگنگ، جو بھی ہے۔ آپ ان سے یہ پوچھنا بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز انہوں نے کتنے عرصے کی، اور کیا انہوں نے اس میں ناغہ کیا تھا۔ کوئی شے خود سے وزن نہیں کرتی کم، اور اگر آپ ان تمام چیزوں کو وزن کم کرنے والے نسخوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنی زندگی میں اپنا لیں، روٹین کے ساتھ کریں، تو پھر ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ڈائٹ ہو، کوئی بھی ایکسرسائز ہو، کوئی بھی واک ہو یا پورشن کنٹرول ہو، ہر چیز کام کرے گی۔ ہر چیز سے آپ کا وزن کم ہوگا، لیکن صرف تب جب آپ اسے اپنی روٹین بنا لیں گے۔ جب آپ روٹین سے ہر روز کسی پلان پہ عمل کریں گے تو وزن فوراً کم ہوگا۔ پھر کیٹو بھی اثر کرے گی، پروٹین ڈائٹ بھی اثر کرے گی، واک بھی اثر کرے گی، جم بھی اثر کرے گا، اور ہر ڈائٹ اثر کرے گی اگر اسے روٹین بنا لیا جائے۔ انٹرنیٹ پر لمبے لمبے ڈائٹ پلانز کے آخر میں ایک سطر ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس پلان پہ تواتر سے عمل کریں، اس چیز کو روٹین کا حصہ بنا لیں۔ ایکسرسائز کی لمبی لمبی ویڈیوز ہوتی ہیں، کہیں ٹرینر ایک چھوٹا سا فقرہ بول دیتے ہیں، اس ورک آؤٹ کو ہفتے میں 5 سے 6 دن لازمی کریں، اسے روٹین میں کریں، اور وہ چھوٹا سا فقرہ یا وہ چھوٹی سی سطر جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں، ہم اس بڑے سے بڑے ڈائٹ پلان پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، خود کو ورک آؤٹ میں تھکا دیتے ہیں، لیکن اس فقرے کو بھول جاتے ہیں۔ میرا وزن کیوں نہیں کم ہو رہا؟ کیونکہ کبھی میں ورک آؤٹ کرتی ہوں، کبھی نہیں کرتی، 2-4 دن تھک جاتی ہوں اور چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ فرق ہی نظر نہیں آ رہا۔ پھر میں واک شروع کرتی ہوں، پھر وہ چھوڑ کر پروٹین ڈائٹ، پھر اس پہ بھی یقین نہیں ہوتا تو کوئی نئی ڈائٹ، اور پھر میرا وزن کم ہوا۔ جب میں نے ایک ڈائٹ پکڑی، ہائی پروٹین لو کارب ڈائٹ، جو بھی صحت افزا ڈائٹ ہے، میں نے بالکل کاربز نے چھوڑ دیے، میں نے کیلوری کنٹرول کیا۔ وزن گھٹانے کی ساری سائنس ہے ہی کیلوری کنٹرول، اور یہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو آگے بتاتی ہوں، پہلے مجھے ذرا شو آف کرنے دے کہ میں نے وزن کیسے کم کیا۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ میں نے کیلوری کنٹرول کیا اور صرف واک کی، روزانہ 1 گھنٹے میں نے تواتر سے لگ کے واک کی، میں نے ایک ہی ڈائٹ پلان فالو کیا، میرا وزن پہلے ہی ہفتے میں گھٹنے لگا۔ شروع میں جو گھٹتا وہ عموماً جسم کا پانی ہوتا، ہم شروع میں خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب چربی جو ہے ذرا سست روی سے پگھلتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار وزن نہیں گھٹ رہا، ڈائٹ چھوڑیں۔ غلطی کیا ہے؟ ہم نے لگ کے روٹین میں ڈائٹ پلان پہ عمل نہیں کیا، ہم نے لگ کے روٹین میں ورک آؤٹ نہیں کیا۔ جو لوگ لگ کے روٹین میں یہ کام کرتے ہیں ان کا وزن گھٹتا ہے، اور ضرور گھٹتا ہے۔ وزن گھٹنا کب رکتا ہے؟ جب ادھر ادھر منہ مارتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، سست لاپرواہ ہوتے ہیں، آپ کیلوری کنٹرول نہیں کرتے، تھوڑا سا ہلیں جلیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا وزن کم نہ ہو۔ وزن دراصل کم کیسے ہوتا ہے؟ یہ ذرا سائنسی باتیں، اور مجھے سائنس نہ کبھی دلچسپ لگی ہے نہ میں اس میں جاننا چاہتی ہوں۔ پہلے میں اس ایک اہم بات کی طرف آنا چاہتی ہوں جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس وقت موٹے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا آپ کل موٹے ہوئے تھے؟ کیا آپ اچانک سے اسی ہفتے میں موٹے ہوئے اور لوگوں نے آپ کو کہنا شروع کر دیا؟ نہیں، لوگ جب آپ کو موٹاپے کا احساس دلاتے ہیں نا، تب تک عموماً آپ کو موٹے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ چربی آپ نے کئی سالوں تک مسلسل کھانے سے چڑھائی ہے، یہ وزن آپ نے ایک لمبے عرصے میں کمایا۔ آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ صبح لیموں پانی پینے سے 7 دنوں میں 7 کلو وزن گھٹا لیں گے؟ یہ فوری رزلٹ والے کام آپ نے کبھی نہیں کرنے، یہ نہ صرف نقصان دہ ہوتے ہیں بلکہ سراسر دھوکہ ہوتے ہیں۔ آپ کا وزن ویٹ مشین پہ واقعی گرے گا۔ 7 دن تک فاقے جیسی ڈائٹ یا صرف ڈرنکس پہ گزارا کر کے آپ کا وزن واقعی 7 کلو کم ہوگا، لیکن وہ واٹر ویٹ تھا آپ کا، زائد پانی، اور وہ آپ کے پٹھوں کا وزن ہوتا ہے جسے غلط ڈائٹ کی وجہ سے آپ کھوتے جاتے ہیں۔ پٹھے آپ نے نہیں کھونے، آپ نے چربی کھونی ہے، پٹھے تو آپ کی صحت ہے نا۔ اور جیسے جیسے آپ ڈائٹ کو چھوڑیں گے، وزن جو 7 کلو گھٹا تھا 10 کلو کی صورت میں واپس آئے گا۔ صحت مند طریقے سے جو وزن گھٹتا ہے وہ ہر ہفتے 1 پاؤنڈ ہوتا ہے، 2 ہفتے میں 1 کلو گھٹنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔
اب آپ منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے کہ ہائے ایک ماہ میں صرف 2 کلو وزن گھٹانا، ہمارا وزن تو 10 کلو گھٹنے کی ضرورت ہے، یعنی 5 ماہ لگیں گے اس مقام تک جانے، اتنا لمبا عرصہ، اور یہ بات آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو فوراً وزن گھٹانا ہے، بس 1 ہفتے میں 7 کلو گھٹ جائے تو کیا بات ہے۔ آپ نے نا اس سوچ کو بدلنا ہے، جس وزن کو آپ نے 5 سال میں چڑھایا وہ 5 ماہ میں بھی اتر جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ مجھے ایک بات ہے، اگلے 5 ماہ ویسے بھی گزر جانے، اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے، اگلے 5 ماہ میں آپ نے یا تو کھا پی کے مزید موٹے کے گزارنے یا پھر دبلا ہونے کی کوشش میں گزارنا۔ ہر روز آپ کے پاس ایک نیا موقع ہوگا اپنی زندگی بدلنے کا اور فٹ ہونے کا، واقعتاً زندگی بدل دیتا ہے۔ اگر آپ روٹین میں 5 ماہ کی کوشش نہیں کرتے تو کوئی دوسرا آپشن ہے آپ کے پاس؟ نہیں نا۔ جیسے روٹین میں کھا کے وزن بڑھایا تھا، ویسے ہی محنت سے وزن گھٹانا ہے۔ یہ لفظ محنت اپنے دل پہ لکھ لیں۔ زندگی میں جو بھی کامیاب ہوا ہے محنت سے ہوا ہے، جنت بھی محنت سے ملتی ہے، دنیا کی فلاح بھی محنت سے ملتی ہے، رزق بھی محنت سے ملتا ہے، دعائیں بھی محنت سے ملتی ہیں۔ محنت کے بغیر خود کو زندگی کے دھارے پہ چھوڑ دینے سے موٹاپا ملتا ہے، سستی ملتی ہے، ناکامی ملتی ہے۔ اور اگر آپ خود کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو محنت کرنی پڑے گی نا۔ یہ بھول جائیں کہ اپنے اندر سیلف کنٹرول پیدا کیے بغیر آپ فٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ موٹے ہیں اور ابھی بھی آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ خود کو فٹ رکھنے کی کوشش کریں تو جاگ جائیں۔ کتنا کھانا ہے آپ کو؟ یہ جنک فوڈ، یہ روٹیاں، اچار، پراٹھے کھا کے یہ حالت ہوئی ہے۔ آپ کا اعتماد اسی شے نے گرایا ہے۔ بس کر دیں بھئی اپنے ساتھ یہ ظلم، بس کر دیں اپنے جسم کو یہ نقصان دہ چیزیں کھلانا۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی مومن پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے، اور موٹا شخص کمزور، سست اور کاہل ہوتا ہے۔ موٹاپا آپ کے جسم کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے، اور موٹاپا آپ کی روح کو جسم سے پہلے بوڑھا کرتا ہے۔ اب آتے ہیں پریکٹیکل حل کی طرف۔ روٹین سے کیا کیا جائے جس سے وزن کم ہو جائے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اپنے جسم کو سمجھنا ہوگا۔ میں سادہ الفاظ میں بتانا چاہتی ہوں کہ گاڑی ہے آپ کے گھر میں کوئی، نہ بھی ہو تو جاننے کے لیے ان میں باقاعدگی سے فیول ڈالنا پڑتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں نا کہ اس میں باقاعدگی سے فیول ڈالنا ہے، پیٹرول، ڈیزل یا گیس، یہ ایک گاڑی کی خوراک ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ آپ کا جسم ایک گاڑی ہے۔ ہاں بچکانہ مثال ہے مجھے معلوم ہے، لیکن فرض کریں ایک گاڑی ہر روز 2000 روپے کا فیول کھاتی ہے۔ آپ اس میں 2000 کا فیول ڈلوائیں اور وہ رات تک ختم ہو جائے تو حساب برابر ہو گیا۔ آپ ہر روز 2000 کا فیول ڈلوائیں، ہر روز وہ اسے ختم کر لے، لیکن اگر کسی دن آپ نے 3000 کا فیول ڈلوایا تو جو 1000 روپے کا فیول بچ گیا اس کا کیا ہوگا؟ وہ اگلے دن استعمال ہوگا نا، اور اگلے دن آپ 2000 کا کی جگہ 1000 کا فیول ڈلوا لیں، کیونکہ ٹینکی میں 2000 سے اوپر کا فیول ڈلوانے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جسم گاڑی نہیں ہے، جسم ایک بڑی ہی کوئی حریص مشین ہے۔ جسم کا فیول ہے کیلوریز، یہ خوراک سے ملتی ہیں، کسی سے زیادہ کسی سے کم۔ ان چیزوں کو کھا کے طاقت ملتی ہے اور انسان خود کو سیر محسوس کرتا ہے، جیسے روٹی، گوشت، پیزا، سموسے جن سے کم ملتی ہے، ان کو کھا کے بندہ بھوکا رہتا ہے، جیسے سلاد کے پتے یا کیڑے۔ آپ کے جسم کو ہر روز 2000 کیلوریز درکار ہیں۔ کیوں درکار ہے 2000 کیلوریز؟ کیونکہ آپ کا جسم سانس لینے میں، خون اپنے اندر دوڑانے میں اور اپنے اندرونی پروسیس وغیرہ کو چلانے میں 2000 کیلوریز خرچ کرتا ہے، اس لیے بھوک لگتی ہے، کیونکہ جسم کو فیول چاہیے۔ آپ اگر روز 2000 کیلوریز کھائیں تو جسم انہی کو خرچ کر کے اپنا پروسیس کرتا ہے اور خوش رہتا ہے۔ نہ آپ کو وزن بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ سموسہ پہلے سمجھے میں روز 2000 کیلوریز کھا رہی تھی، پھر سموسے میری زندگی میں، اور یوں سمجھے ایک سموسے سے میں 250 کیلوریز لے رہی ہوں تو 2 سموسوں سے میں 500 کیلوریز لے رہی تھی، اس سے زیادہ ہوتی۔ لیکن میری مثالوں کی آپ نے ایک آٹو کریکشن نہیں کرنی، بس خاموشی سے بات کو سمجھنا ہے۔ یہ 2 زائد سموسوں کی وجہ سے میں ہر روز 2000 کی جگہ 2500 کا فیول کھانے لگی۔ اب پہلے دن میں نے 2500 کھا لی تو میرا جسم حیران ہوا کہ ایکسٹرا 500 کیلوریز کہاں سے آئیں۔ چونکہ پاکستانی تھا اس لیے زیادہ شے ملنے پہ خوش ہوا، اس نے خوشی خوشی ان 500 کیلوریز کو اپنے اندر محفوظ کیا کہ شاید کل مجھے 1500 کیلوریز ملیں تو میں ان 500 کو استعمال کر لوں گا۔
اب اگلے دن اس لڑکی نے کیا اس نے پھر سے 2500 کیلوریز کھائیں. اب جسم کو سمجھ آ گئی کہ یہ روز یہی کرے گی، اور چلتی پھرتی تو ہے نہیں، نہ واک کرتی نہ ایکسرسائز کرتی ہے، تو اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا. اس نے طے کیا کہ 2000 کیلوریز سے اوپر یہ جتنی کیلوریز کھائے گی وہ میں اپنے اندر محفوظ کر لوں گا. سو جسم نے زائد کیلوریز کو چربی کی شکل دی اور ان کو پیٹ میں محفوظ کر لیا. میں ہر روز 500-600 کیلوریز اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتی. جسم خوشی خوشی ان کو محفوظ کرتا ہے، اس لیے پورے جسم میں برابر ان کو پھیلا دیا. آہستہ آہستہ سارے اعضاء پہ چربی پڑتی گئی. جسم کو امید ہی نہیں رہی کہ اب یہ کم کھانا کھائے گی تو میں ان کو استعمال کروں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. 1 پاؤنڈ میں 3.5 کیلوریز 3000 کیلوریز ہوتی ہیں. ہر روز 500 کیلوریز زیادہ کھانے سے کتنے دن میں جسم نے 1 پاؤنڈ چربی محفوظ کی؟ 7 دن میں. 7 دن میں میرا وزن 1 پاؤنڈ بڑھا. مہینے میں 2 کلو مجھے محسوس بھی نہیں ہوا. چند مہینے بعد جب کئی کلو بڑھ گیا تب مجھے احساس ہوا، مگر تب تک تو بہت دیر ہو چکی تھی. میرا جسم اب سست پڑ چکا تھا. اس نے بھی کہا بس لاتے جاؤ، میں سٹور کرتا جاؤں گا. جب اس لڑکی کو اپنی صحت کی خود پرواہ نہیں تو میں کیا کروں؟ اب اس مقام پہ اگر میں سموسے چھوڑ دیتی ہوں اور واپس اپنی 2000 کیلوریز جتنا کھانا کھاؤں تو جسم ہر روز ان 2000 کیلوریز کو تو خرچ کرے گا، لیکن جو اتنا چربی کا خزانہ اس نے محفوظ کیا وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوگا. میری غلطی تھی نا کہ میں ڈائٹ فوڈ کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر بھی چیزیں چکی کر لیتی تھی. 2000 کیلوریز پوری ہو جاتی تھی، وزن نہیں گھٹتا تھا. پھر میرا وزن کیسے گھٹا؟ مجھے لگا کہ مجھے اپنی کیلوریز 15 کر لینی چاہیے، 1500. ہر روز کی خوراک سے مجھے صرف 1500 کیلوریز لینی ہوگی. اس سے کیا ہوا؟ ایک دن میں نے 1700 کیلوریز جتنا کھانا کھایا اور 40 منٹ واک کر کے 200 کیلوریز خرچ کر لیں. یوں جسم کو اس روز اپنے پروسیس کے لیے 1500 کیلوریز ملی. اس دن جسم بڑا حیران ہوا کہ اسے کیا ہو گیا، اس کو تو آسانی کی عادت ہو گئی تھی. سو اس نے مجھے تھکاوٹ محسوس کروائی، بھوک لگوائی. میرا دل میں خیال ہے کہ یار سنو، میں کمزوری محسوس کر رہی ہوں، تھوڑا سا کھانا کھا لو. لیکن میں نے اپنے عزم کیا، میں نے کہا میں نہیں گئی. اب میں نے اپنے جسم کو ہر روز ٹف ٹائم دینا. سنو، میں تمہیں ہر روز 1500 کیلوریز دوں گی، اپنے خرچے اسی میں سے پورے کرو. جسم میری ویل پاور کے تابع تھا، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے وہ 1500 کیلوریز استعمال کی جو میں نے آج اس کو دی تھی. دل پہ پتھر رکھ کے اس نے پرانی 500 کیلوریز کی چربی پگھلا دی. ہر روز میں نے اسے 1500 کیلوریز دی، 500 کا وہ چربی گھٹا لیتی تھی. 1 ہفتے میں میرا وزن 1 پاؤنڈ گھٹتا تھا. اچھا، اگر میں ہر روز 1500 کی جگہ 1000 کیلوریز لیتی اور جسم کو اپنے اکاؤنٹ سے پورا 1000 کا نوٹ نکلوانا پڑتا تو میرا 1 ہفتے میں 2 پاؤنڈ وزن کم ہوتا. یہی آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ زیادہ سپیڈ والا کام ہے. ایک تو ہمیں سپیڈ والے کام بہت پسند ہے، اس لحاظ سے تو اگر میں پورا دن فاقہ کر کے صرف ایک وجود پہ گزارا کروں تو میرا وزن تو زیادہ کم ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہوتا. اگر میں ایک دم سے بہت ساری کیلوریز کھاؤں تو جسم کے اندر ریڈ سگنل چلنے بجھنے لگتے ہیں. بیچارہ باہر تو دیکھ نہیں سکتا نا، اسے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے. بابا آدم کے زمانے سے یہ ایک ہی اصول پہ چل رہا ہے. اس کو قدرت نے سمجھا رکھا ہے کہ انسان ایک دم سے 1200 کیلوری سے کم کھائے تو سمجھو کہ بیچارہ مصیبت میں، کسی صحرا میں پھنس گیا یا دشمن نے قید کر لیا. مسلسل کم کھانے سے جسم سٹارویشن موڈ میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ فاقے کی حالت میں. وہ جہاں 2000 کیلوریز برن کرتا تھا وہاں وہ کم خرچ کرے گا. جتنا آپ اس کو کھلائیں گے نا اتنا ہی خرچ کرے گا، تاکہ آپ کی چربی نہ پگھلے. اور جو خرچ کیا نا، دھیان سے سنیں، وہ چربی نہیں ہوگا، وہ آپ کا لین مسل ہوگا، اور یہ بہت خطرے کی بات ہے. سو یاد رکھیں کہ 7 دنوں میں 7 کلو وزن کم کرنے والی طریقوں سے آپ اپنے پٹھے ضائع کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کے جسم کو سہارا دے کر رکھنا ہے. اس لیے آپ تھکاوٹ اور نکاہت محسوس کرتے ہیں. اگر آپ نے پتلا ہونا ہے تو چربی سب پگھلا لیں اور خود کو ڈھانچہ بنا لیں، لیکن اگر آپ نے فٹ ہونا ہے تو صرف چربی پگھلانی اور پٹھوں کو مضبوط بنانا ہے. چربی پگھلتی ہے 80% ڈائٹ اور 20% ایکسرسائز سے.
لیکن پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں صرف ورک آؤٹ سے اور کسی حد تک پروٹین والی غذائیں کھانے سے۔ آپ نے فٹ ہونا ہے تو آپ نے یہ دونوں کام کرنے ہیں، لیکن کیا کریں، یہ ورزشیں تو ہم سے نہیں ہوتی۔ ایک دن کرو تو اگلی صبح پٹھے جو ہیں اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے کہ اللہ معاف کرے۔ سو اگر آپ نے بالکل ہی کاؤچ کے آلو ہیں تو وہی کریں جو میں نے کیا، انٹرنیٹ پہ ہائی پروٹین اور لو کارب ڈائٹ کے پلان ڈھونڈیں، روٹی بالکل ختم نہ کریں، بہت کم کر دیں۔ کہتے ہیں 4 چین نکالو تو چربی نکلتی ہے، چاول، چینی، چکنائی اور چپاتی، لیکن میں چاول اور چپاتی بالکل نکلنے پہ یقین نہیں کرتی تھی۔ شروع میں تھوڑے بہت کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن پلیز کوئی ڈائٹ پلان فالو کریں، خود سے ٹوٹ کے مت آزمائیں۔ چینی اور چکنائی بہت حد تک چھوڑنی ہوگی، ساری گیمی کیلوری کنٹرول کی ہیں، جتنی بھی ڈائٹس ہیں، چاہے وہ کیٹو ہے، ہائی پروٹین ڈائٹ ہے، سب کیلوریز کنٹرول کے اصول کے تحت کام کرتی ہیں، یعنی کم کھاؤ اور صاف کھاؤ۔ ہاں لیکن آپ تو کاؤچ کے آلو ہیں نا، تو یاد رکھیں ڈائٹ پلان آپ نے پہلے ہی دن سے بالکل حرف بحرف فالو کرنا ہے۔ آپ نے خود سے کوئی چیٹنگ نہیں کرنی، آپ نے ایمانداری سے خود کو کنٹرول کر کے وزن کم کرنا ہے۔ بار بار رات کو کچن کے چکر نہ لگائیں، جلدی سونے کی عادت ڈالیں، ورنہ رات میں ہمارے سارے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو بھوک لگاتے ہیں۔ جسم کو نیند نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں چلو فریج کا چکر لگا لیتے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں، اور اس وقت انسان ویسے ہی جذباتی طور پہ کمزور ہوتا ہے تو وہ فریج کا ایک چکر لگا کے سارے دن کی محنت ضائع کر دیتا ہے۔ آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ڈائٹنگ کے ساتھ ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ایکسرسائز ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے پہلے ہی 50 منٹ ورک آؤٹ کرتے ہیں اور اگلے 7 دن مرے پڑے رہتے ہیں۔ اگر آپ واقعی فٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ نے 5 منٹ سے آغاز کرنا ہے، پہلے دن آپ نے 5 منٹ سے زیادہ واک نہیں کرنی، نہ ورک آؤٹ کرنا ہے۔ کاؤچ کے آلو کے لیے ایک بہترین نسخہ واک ہے۔ میں نے واک سے وزن کیا، نہیں سوری میں نے غلط کہا، میں نے روٹین میں تواتر سے واک کر کے وزن کم کیا۔ روٹین والی میری تقریر نہیں بلانی کوئی بھی چیز، ورنہ کام نہیں کرے گی، صرف روٹین کام کرتی ہے۔ میں نے 5 منٹ سے واک شروع کی، پہلے دن تو دل چاہا کہ گھنٹہ واک کروں، لیکن میں نے خود کو 5 منٹ پہ ہی روک لیا۔ اگلے دن میں نے 5 منٹ بڑھا دیے، اگلے دن میں نے 5 منٹ بڑھا دیے، یوں مجھے قریباً 12 دن لگے 1 گھنٹہ واک کرنے میں۔ اس سے کیا ہوا کہ میں پھر اس کے بعد مجھ سے 1 گھنٹے سے کم واک نہیں ہوتی تھی۔ میں 1 سے 1.5 گھنٹہ روز واک کرتی تھی اور مزہ آتا تھا، لیکن نہیں جی، جب ہم سنتے ہیں نا کہ تھوڑے سے آغاز کریں تو سوچتے ہیں کہ یہ بات کریں، اب بھی جوش ہے اور جلدی وزن کم کرنا ہے تو 5 منٹ تو 5 کیلوریز برن ہوں گی، نہیں چھوڑو نمرہ کی باتوں کو، میں پہلے ہی 40 منٹ کی واک کروں، ٹھیک ہے کریں، اگر عادت نہیں ہے تو آپ نے 2 دن 40 منٹ واک کر کے چھوڑ دینی ہے، لکھ کے دے رہی ہوں۔ عادتیں پختہ کرنے میں نا وقت لگتا ہے، صرف عادتیں ہیں جو وزن کم کرواتی ہیں۔ اگر آپ 5 منٹ بڑھا کے کریں گے تو آپ کی پہلی فتح ہوگی، اس کے بعد ہر روز 1 گھنٹہ واک کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ میں تجویز کروں گی کہ شروع میں بہت اچھل کود والے ورک آؤٹ سے پرہیز کریں، کیونکہ پھر آپ کا پٹھا کھچا ہوا ہونا ہے اور آپ کا سارا ڈائٹ پلان ٹھپ ہو جائے گا۔ تھوڑے سے شروع کر کے زیادہ کی طرف جائیں، ورنہ وہ چیزیں روٹین نہیں بنیں گی، اور جو چیز وزن گھٹاتی ہے یا بڑھاتی ہے وہ ہے روٹین۔ ایک اہم بات، آپ نے جو بھی ڈائٹ پلان فالو کرنا ہے اس کو 6 ماہ ضرور کرنا ہے، 3 ہفتے بعد فرق نظر نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ 6 ماہ بعد آپ کو زندگی کے لیے زندگی بدلنی چاہیے، ورنہ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو سب کر لیتے نا، لیکن یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جسم کے ایک حصے کو جلد گھٹانے کا شوق ہوتا ہے، پیٹ یا چہرہ، وہ چہرے کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ابھی تک یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ یہ ایکسرسائز کام کرتی ہے یا نہیں، لیکن ایک بات ہے، اسپاٹ ریڈکشن ایک دھوکہ ہے، یعنی جسم کے کسی ایک حصے سے وزن کو کم نہیں کیا جا سکتا بنا ڈائٹ، بنا ایکسرسائز کے۔ صرف چہرہ پتلا کرنا ناممکن ہے، ہر روز اٹھک بیٹھک کر کے صرف پیٹ پتلا کرنا ناممکن ہے۔ آپ جتنے کرنچز کر لیں پیٹ پتلا نہیں ہوگا، جیسے آپ کام نہیں کرتے نا۔ جسم نے اپنا چربی کا خزانہ سارے رقبے پہ پھیلا رکھا ہے، ورک آؤٹ کریں گے تو ساری اعضاء کا کام ہوگا۔ ویسے تو
سارا جسم ایک ہی ساتھ دبلا ہوگا، لیکن کچھ اعضاء ایک دوسرے سے پہلے ہلکے ہونے لگتے ہیں، کیونکہ بہت سارے اعضاء ایک جتنے موٹے نہیں ہوتے۔ اگر آپ خاتون ہیں تو سب سے پہلے چہرہ اندر جائے گا، پھر سینہ، پھر بازو، پھر ٹانگیں اور آخر میں پیٹ۔ اگر آپ مرد ہیں تو پہلے ٹانگوں اور کولوں سے وزن کم ہوگا، پھر چہرہ پتلا ہوگا، پھر بازو کی چربی، پھر کمر کی، پھر آخر میں پیٹ، اور پیٹ کے بعد آخر میں سب سے مشکل سے لو ہینڈلز کم ہوتے ہیں۔ یہ پیٹ اور کمر کے دونوں طرف کی دیواریں ہیں جس سے چربی لٹک رہی ہوتی ہے۔ جو حصہ پیٹ سے جتنا دور ہوگا اس سے اتنا وزن پہلے کم ہوگا۔ آپ کا سارا خزانہ پیٹ میں دفن ہے، یہی آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ موٹا انسان ویسے ہی اس کتابی ہوتا ہے، پیٹ چالاک ہوتا ہے۔ مگر ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے پیٹ کی چربی کو بھولیں۔ اس بیچارے نے آپ کے دماغ پہ قبضہ اتنا کیا ہے، آپ کو کھلا کھلا کر اس نے اپنی دولت بنائی ہے، اور سب سے پہلے آپ ہتھیار کیسے ڈالے گا وہ؟ واقعی آسانی سے کیسے ہار مانے گا؟ ہم کیوں ورک آؤٹ اور ڈائٹ چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے پیٹ کم ہو۔ پیٹ کم نہیں ہو رہا، یہ ڈائٹ ہی غلط ہے، کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں۔ اس وقت فرق آ ہی نہیں رہا، مجھ سے نہیں ہوتی یہ ڈائٹنگ۔ آپ کی ایسی باتیں سن کے پیٹ مسکرا کے کہتے شکریہ، میری جان چھوٹی، شاباش میری بہن، ایک پیزا تو اندر آنے دو، دونوں مل کے کھائیں گے۔ آپ موٹے اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ پیٹ سے سوچنے لگ جاتے ہیں، دماغ سے نہیں۔ دنیا کے کامیاب انسان ایکٹیو ہوتے ہیں، ضروری نہیں بہت سمارٹ ہوں، لیکن میں ان میں سے اکثر فٹ ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے پھرتے رہتے ہیں۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے، نہیں ہے تو بس پھر پیٹ ہی ہے۔ ایک بات بتاؤں جو آپ سب کے لیے جاننا ضروری ہے، یہ پیٹ کبھی پتلا نہیں ہوگا۔ آپ جتنی ڈائٹنگ کر لیں، جتنی ایکسرسائز کر لیں، یہ ایک وقت میں ہو سکتا ہے فلیٹ ہو بھی جائے، لیکن کسی دن زیادہ کھا لینے سے یہ پھولا پھولا لگے گا۔ خیر، پیٹ کو فلیٹ کرنا آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آئیڈیل وزن کے حصول میں خود کو پاگل کر دینا آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ وزن گھٹانے کو اپنی آپشنز بنا لینا اور اس جنون کے پیچھے کھانا پینا چھوڑ دینا، خود پہ اللہ کی نعمتیں حرام کر لینا، یہ آپ کے لیے آپ نے نہیں کرنا۔ ہم یہاں پتلا ہونے کی بات کر رہے ہیں، ہم صحت کے ساتھ فٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ جتنے دبلے ہو جائیں آپ کو اپنا جسم کبھی اچھا نہیں لگے گا، یہ بات تو آج سمجھ لینا۔ آپ نے سب سے قابل قبول حالت تک واپس آنا ہے۔ میرے لیے وہ قابل قبول حالت میرے آئیڈیل وزن سے 6-7 کلو زیادہ ہے، اور اس وزن پہ آ کے میں خوش ہوں۔ میں اس سے زیادہ نیچے آنے کی کوشش نہیں کری۔ جب آپ خود کو فٹ اور ایکٹیو محسوس کریں تو وہی فٹنس ہے آپ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، تعریف سمیٹنے کے لیے نہیں، ایک جنون کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں، اس شے کو سر پہ سوار کر کے اپنا وزن چیک کرنے کے لیے نہیں۔ یہ منفی ہے، اور ہم نے فٹ ہونا ہے، پاگل نہیں ہونا۔ ہم ہر روز بہت سی چیزیں اپنے اندر جذب کر رہے ہوتے ہیں، کان بہت کچھ سنتے ہیں، آنکھیں بہت کچھ دیکھتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں خیر ہے، میں یہ گن دیکھ کر سن لوں گا، مجھے اپنی حدود معلوم ہے، مجھے اپنے دین کا پتہ ہے، میں نہیں بھٹکوں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن نہیں، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، قریبی لوگوں کی باتیں سب آپ کے اندر اترتی ہیں۔ اگر یہ سب منفی ہیں تو ایک حد کے بعد آپ کا دل بھی اس کو فلٹر کرنے لگے گا، جیسے 2000 کیلوریز کے برابر کر دیتا ہے۔ جو زائد ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ وہ دل پہ سیاہ دبا لگا لے گا۔ جس کو کیلوریز کی گیم معلوم ہے نا، جس کو صحت کے اصول معلوم ہے، جس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسے وزن کم کرنے کی ضرورت ہے، پھر بھی وہ حیوانی طریقے سے کھانا کھاتا ہے، تو کیا اسے چربی نہیں چڑھے گی؟ ضرور چڑھے گی۔ جو اس کے اندر اتر رہا ہے وہ اس سے بے نیاز ہے، اور اتارنے والے کا علم اور سمجھ اور نیت کیا ہے؟ جو اندر اتار رہا ہے اپنے کام کرے گا۔ جو دل میں آنکھوں اور کانوں کے ذریعے آپ اتار رہے ہیں وہ اپنا کام کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اثر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم اور آپ کی روح کو اسی طرح بنایا ہے۔ جسمانی صفائی ہر دوسرے دن ضرورت پڑتی ہے نا آپ کو اس کی صفائی کی ضرورت۔ نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ، آپ ایئر کنڈیشن میں کمرے میں ہوں، غسل سے اگلا روز آپ نکال بھی لیں تو تیسرے دن آپ کو اپنا وجود جو ہے وہ میلا لگتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر وہ چیز جو ہوا میں ہے، ہر وہ چیز جو پسینے کی صورت آپ کے جسم پہ آ رہی ہے، وہ آپ کے جسم کے اندر اتر رہی ہے، اس لیے اس کو صاف کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں بنایا کہ ہمیں بار بار صفائی کی ضرورت پڑے، تاکہ ہم آرام سے نہ بیٹھ جائیں۔ ہمیں یہ نہ ہو، ہمیں دل کو صاف کرنا ہے بار بار۔ اور دل کی صفائی کیا ہے؟ توبہ غسل ہے جو بار بار کرنا پڑتا ہے۔
بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایڑیوں، پیروں کی ایڑیوں کے نیچے سکن سخت ہوتی ہے، کھردری اور بھربری، صرف پانی بہانے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اس کو گرم پانی میں کافی دیر تک ڈپ کر کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ نرم ہو جائے، پھر اس کی مردہ تہ آسانی سے اتر جاتی ہے. دل بھی بالکل ویسا ہی ہے، مردہ اور کھردرا سا. دل کو نرمی 3 چیزوں سے ملتی ہے: بیمار کی عادت کرنے سے، قبرستان یا کسی فوتگی میں جانے سے، اور قرآن کی تلاوت سے. قرآن سننا، قرآن پڑھنا، قرآن یاد کرنا، قرآن کو ہر روز اپنے روٹین میں شامل کرنا، یہ سب دوائیں ہیں. دل کا ورک آؤٹ ہے، دل کی واک ہے، دل کی رائٹنگ ہے. قرآن کو اپنے روٹین میں شامل کرنے سے جن اصولوں پہ جسم کام کرتا ہے نا، انہی اصولوں میں دل بھی کام کرتا ہے. اسی لیے احتیاط کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ جو اندر اتارا جا رہا ہے نا وہ اپنا کام لازمی کرے گا، بھلے آپ کی نیت کتنی صاف کیوں نہ ہو. فٹ ہونے کے عمل کو روٹین کا حصہ بننا چاہیے، لیکن اس کو آپشنز نہیں بناتے. پتلے ہونے کا آبسیشن نہیں ہونا چاہیے. لڑکیاں اتنی زیادہ خود کو بھوکا رکھتی ہیں، فاقے کرتی ہیں، اگر بھوک سے بے قابو ہو کر کوئی ہائی فیٹ فوڈ کھا لیں تو حلق میں انگلی ڈال کے کیا کر دیتی ہیں، دوائیاں لیتی ہیں، فاقے کر کر کے خود کو کانٹا کر دیتی ہیں، لیکن اپنے جسم کے ساتھ خوش نہیں ہوتی. آپ نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے فٹ ہونا ہے. یہ آبسیشن ہے، جنون ہے، بیماری ہے. فٹ ہونے کا سفر صرف ڈائٹنگ پہ مبنی نہیں ہوتا، اس میں واک، ایکسرسائز اتنی ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ ان لڑکیوں کی طرح فاقے کریں گے تو آپ اپنے پٹھے لوز کر دیں گے، چربی ویسی ہی رہے گی، آپ اپنا جسم کھو دیں گے. اگر آپ اس چیز کو آبسیشن بنا لیں گے تو آپ کو اپنے وجود سے نفرت ہو جائے گی. آپ روز صرف ویٹ مشین پہ اپنا ویٹ دیکھیں گے، کم ہوا ہے تو مزید فاقے کریں گے، نہیں کم ہوا تو ڈپریشن میں چلے جائیں گے. بار بار اپنی کمر کو انچی ٹیپ سے ناپنے سے، اپنے گالوں کو آئینے میں دیکھنے سے کہ جبڑے کی ہڈی واضح ہو رہی ہے کہ نہیں، یوں آپ کبھی اپنے آپ سے خوش نہیں ہو سکتے. دیسی مائیں جو ہوتی ہیں نا، ویٹ کم کرنے کی سڑک پہ تعینات وہ ٹریفک سارجنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو درست سمت میں جاتے دیکھ کے بھی نا چالان پہ چالان کریں گے، بلکہ ان کا بس نہیں چلتا گرفتار کر کے آپ کو اسی سڑک پہ جانے سے روک دیں. اکثر بچوں کا وزن بڑھایا بھی نہیں، ماؤں کے لاڑ نہیں ہوتا ہے. ہائے میرا بچہ بھوکا نہ رہے، کھانا کھاؤ بیٹے، کھانا کھاؤ، پراٹھے کھاؤ، اچار کھاؤ، کسٹرڈ کھاؤ. میرا بیٹا بھوکا رہے گا تو کیا ہوگا؟ ادھر بیٹے کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اتنی چربی ہے کہ ماشاءاللہ اگر 1 ہفتے کے لیے صحرا میں چھوڑ دو نا تب بھی گزارا ہو جائے گا. لیکن ان ماؤں کی محبت نے اولاد کو بہت خراب کر دیا. جب تک بچہ 18 سال کی عمر کو کراس کرتا ہے، اس کے اندر فیٹ سیلز اتنے بڑھ چکے ہوتے ہیں اور وہ اتنا سست ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ویٹ کم کرنے کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے. ایسے بچوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ماؤں کو اگنور کریں، بدتمیزی نہ کریں، جواب نہ دیں، اور ماؤں کو سکھائیں مت، بس اپنا کھانا الگ کر لیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیں تاکہ لیکن کھانا الگ ہو، اور جو کہیں اسے سر جھکا کے سن لیں. اس کے علاوہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. میری امی بھی جب مجھے ڈائٹ کرتا ہوا دیکھتی تھی نا تو ڈانٹتی تھی. وہ جان بوجھ کے اتنے مزیدار کھانے بناتی تھی کہ میرا ایمان متزلزل ہو جاتا تھا. آجاؤ نمرا، گرم روٹی ہے، کریلے قیمہ ہے، ذرا چکنا کے کیسا ہے. اور مجھے یقین ہو جاتا کہ ان کے گھر میں مجھے بچپن میں پروفیسر ڈملٹ چھوڑ کے گیا تھا. فیٹ شیمنگ وہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس طرح آپ نے اپنے خاندان یا دوستوں میں موجود ان موٹے لوگوں کو فیٹ شیم نہیں کرنا جو اپنا وزن کم نہیں کر پا رہے. آپ نے کسی کو موٹے ہونے کا احساس دلانا کسی تیسرے شخص کی موجودگی میں نہیں ہے. تنہائی میں بتائیں، ضرور بتائیں، ان کی مدد بھی کریں، ان کو ڈائٹ پلان بتائیں، ان کو بتائیں کہ کسی ایک چیز کو پکڑو اور اس سے روٹین کو فالو کرو، لیکن خدا کے لیے بھری محفل میں مفت کے مشورے مت دیں. خدا کے لیے موٹے گبلو بچوں کو سب کے سامنے احساس کمتری میں مبتلا مت کریں. 2020 میں خوبصورتی گوری رنگت اور لمبی قد کا نام نہیں تھا. اس دور میں ظاہری خوبصورتی 3 چیزیں تھیں. ہم یہاں کردار اور اقدار کی بات نہیں کریں. ان 3 چیزوں کا آپ کا نین نقش سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ کے نین نقش جیسے بھی ہوں آپ حسین دیکھ سکتے ہیں، متاثر کن ہو سکتے ہیں اگر آپ ان 3 چیزوں کو اپنی پرسنالٹی میں شامل کر لیں. فٹ جسم، ایسا جسم جو کپڑا پہنتا ہے اس پہ اچھا لگتا ہے. اچھی سکن، آپ کا رنگ جو بھی ہے جیسا بھی ہے، آپ نے اپنے جسم کی کیئر کرنی نہیں چھوڑنی. اور اعتماد، جس سے آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے.
یہ تینوں چیزیں آپ اپنا لیں، آپ خوبصورت لگیں گے۔ یہ تینوں چیزیں آپ نہ اپنا سکیں تب بھی آپ اندر سے خوبصورت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ آپ نے اپنی صورت کو خراب نہیں کرنا، اپنا خیال رکھیں، کیونکہ آپ انمول ہیں، اور انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا، کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہ اس کو خوار نہیں کر سکتی۔ انمول وہ ہوتا ہے جس کا کوئی انسان مول نہیں دے سکتا۔ سو کسی انسان کو پانے کے لیے آپ نے خود کو خوبصورت نہیں بنانا، جس واحد انسان کے لیے آپ نے خود پہ محنت کرنی ہے نا، وہ آپ خود ہیں۔ آج کے سوالات: نمبر 1، کیا آپ موٹے ہیں؟ ہاں یا نہ؟ نمبر 2، کیا آپ کو پتلا ہونے کی خواہش ہے یا فٹ ہونے کی؟ نمبر 3، فٹ ہونے کے لیے آپ نے آج تک کتنی دفعہ ڈائٹ یا ایکسرسائز کی روٹین بنائی؟ نمبر 4، کیا آپ کی ڈائٹ یا ایکسرسائز روٹین کبھی کامیاب ہوئی ہے؟ اگر ہاں تو کتنے دن کے لیے؟ نمبر 5، اگر آپ کی روٹین ہر دفعہ بن کے ٹوٹ جاتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر 6، کیا آپ سارا دن ڈائٹ کر کے ایک دم خود پہ قابو نہیں رکھتے ہوئے ڈھیر سارا کھانا کھا لیتے ہیں؟ نمبر 7، ڈائٹ کے باوجود چیٹ میل کھا لینے کے بعد آپ کن کیفیت کا شکار ہوتے ہیں؟ نمبر 8، کیا چیز آپ کو ڈائٹ کے باوجود چیٹنگ کرنے پہ مجبور کرتی ہے؟ کوئی خاص وقت جیسے آدھی رات کو لگنے والی بھوک، کوئی خاص کام کرتے ہوئے کھانے کی طلب جیسے کوئی فلم دیکھتے ہوئے، یا کسی سٹریس یا بوریت کے باعث کھانا کھاتے ہیں؟ آج کی مشق: بعض اوقات ڈائٹ اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ آپ کے موجودہ وزن اور ٹارگٹ کے درمیان بہت بڑا گیپ ہوتا ہے۔ مثلا آپ ایک ماہ میں 20 سے 30 کلو وزن کم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اس گیپ کو کم کر کے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سیٹ کریں، جیسے ایک ماہ میں 2 سے 2.5 کلو وزن کم کرنا۔ یوں ہر ماہ ٹارگٹ مکمل ہونے پر آپ کو مزید ہمت ملے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔